اندیشہ ہے کہ ہم آج پھر اسی رب کی بغاوت کرتے ہیں، اسی اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بت پرست ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، اسے ہم ہندو کہتے ہیں، اسے ہم مشرک کہتے ہیں، اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ اور ایک میں ہوں جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو رب کا شریک بناتا ہے دوسروں کو، ان کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی میری بات کو آگے لے کر جائیں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے 360 بت بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے اس بات کے لیے کہ یہ ہمارے شفاعتی ہیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم لات منات عزا یغوث یعوق نصرہ کو پکارا کرتی تھی کہ یہ ہماری شفاعتیں کریں گے۔ وہ مشرک ٹھہرا، وہ کافر ٹھہرا۔ ایک میں ہوں جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہوں، اپنے دل کی مانتا ہوں، قرآن کی نہیں مانتا، حدیث کی نہیں مانتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہیں مانتا۔ بتلائیں میرا اور ان کا فرق کیا ہے؟ وہ سریان کرتا ہے، میں دل کے اندر کرتا ہوں۔ وہ اپنے نفس کی پوجا نہیں کر رہا، وہ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ اس سے بڑا مشرک وہ ہے جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ نفس کی پوجا کیا ہے؟ کہ جو میرے دل نے کہا میں نے وہی کرنا ہے۔ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ایمان اللہ پر ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ بھی ایمان ہے کہ رات اندھیری ہو، اندھیری رات کے اندر رات کے اندر تاریکیوں کے اندر پہاڑی کے اندر اگر ایک کیڑی بھی چلتی ہے، چونٹی بھی چلتی ہے، تو اللہ اس کے چلنے کی بھی آواز سنتے ہیں اور اس کی بولنے کی بھی آواز سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود پھر میں گناہ کیوں کرتا ہوں، پھر میں خطائیں کیوں کرتا ہوں، پھر میں اس رب کو کیوں بھول جاتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے، آپ علیہ السلام کے سر اقدس سے خون بہتا ہے، آپ کے جوتے مبارک قدموں سے چکر جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ظالم پھر اٹھاتے ہیں، پھر قباش لڑکوں کو بچوں کو آپ کے پیچھے لگاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی صورت کو دیکھا جائے، آپ نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ نہیں کیا، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ تھا۔ 40 سال کی زندگی کو پیش کر کے یہ بتایا کہ لوگوں، میں نے نبوت سے پہلے تمہارے پاس 40 سال گزارے ہیں، ایک دن مجھے بتلاؤ جس دن میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، کسی کے ساتھ کوئی غصہ کیا ہو۔ پھر آپ نے السلام کو پتھر کیوں مارے گئے؟ پھر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دی گئی؟ پھر آپ نے السلام کے گلے مبارک کے اندر کپڑا کیوں ڈالا گیا، بل کیوں دیے گئے؟ پھر آپ کے کمر مبارک پر گندی اوجری اوڑھ کی کیوں رکھی گئی؟ پھر آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ مکہ وہ بیت اللہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں، مکے سے باہر نکلتے ہیں، بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں کرتا، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے باسیوں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیے ہیں، آج ہجرت کرنی پڑی ہے۔ پھر وہاں سے بس نہیں ہوئی، آپ چلتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، 100 اونٹ لگاتے ہیں شرط کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، ایک خوبصورت بچی دی جائے گی۔ اس جہاں میں بس نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ مشرکین مکہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، آگر کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہو کہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، جس دولت کے پیچھے آج ہم چل رہے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، چلتے یہودیوں کی طریقوں پر ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، چلتے عیسائیوں کے طریقے پر ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے مطابق ہے، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، وہ بھی دنیا 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 کر رہا ہے اور میں بھی دنیا دنیا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، آپ کی زندگی دیکھیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں ابو طالب کے پاس،
کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو بہت دنیا کی ساری دولت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی ساری دولت اور مکے کی بادشاہت بھی دینے کے لیے تیار ہے، مکے کی بادشاہت بھی دینے کے لیے تیار ہے، دنیا کی دولت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ خوبصورت جس لڑکی پر آپ اشارہ کریں گے آپ کی بیوی بنانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے بھتیجے کو کہو اپنا نظریہ چھوڑ دے، جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظریے کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں ہر وقت ہر لمحے تمہارے اوپر ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس کا حق ہے، جو اللہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس اللہ کے بعد جاؤ۔ توحید کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توحید کا اعلان کیا، کہا اس نظریے کو چھوڑ دے، ہم ساری دنیا آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہے۔ چچا نے ٹائم مانگا ان سے، کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں بات کروں گا، بات کی، کہا بھتیجا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میں لڑ نہیں سکتا، ہر ایک کے ساتھ آپ کے پیچھے لڑائی نہیں کر سکتا، ایسے کریں کہ آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ دعوت نہ دیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چھپ کر دعوت دیں، اس نظریے کو چھوڑ دیں، آپ کو یہ ساری کی ساری دنیا کی آسائشیں، دنیا کی چیزیں، یہ شرائط ہے ان کے، وہ آپ کے دینے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ مکے کی جو بادشاہت ہے وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ آج میں آقا کا امتی ہوں، کہتا ہوں آقا کے اوپر جان بھی حاضر ہے، آپ آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، کہتے ہیں آقا کے اوپر جان حاضر ہے۔ موضوع ہے ہم کب بدلیں گے، کب وہ وقت آئے گا جب ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے تو دنیا بدلے گی، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو دنیا نہیں بدلے گی۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، اپنوں کو جگانا بھول گئے، جب اوروں کو جگاتے رہتے ہیں خود جاگنا بھول جاتے ہیں، اپنوں کو جگانا بھول جاتے ہیں ہم۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ دنیا کی حیثیت آقا علیہ السلام کے آگے اتنا ہے، میرے آقا نے کہا چچا اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے میرے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے میرے، سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے مجھے۔ چاند اور سورج کی بات ہو رہی ہے، فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں رکھ دیں، کہے میں اپنی دعوت چھوڑ دوں، اپنا نظریہ چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ذمہ کروایا، کیوں؟ آخر حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ حاسب الناس، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اب ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، اسلام کے لیے قربانی نہیں دینی پڑے گی، بلکہ فرمایا جو اسلام کے لیے قربانی دے سکتا ہے وہی کامیاب ہوگا، ہم آزمائیں گے ہر صورت میں تمہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، آپ نے صادق السلام کو سچا کہتے تھے، سچا کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ آپ جیسا ہے کوئی نہیں، مارا ہے تو بھی مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کی مثال کی ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے نظریے کو نہیں ماننا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ بشانی تو ختم ہو نہ جگ سارا، تیری صورت لسانی تو آقا صدقے جاؤں گا تجھ پر، لیکن بات نہیں مانوں گا۔ ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں، ہماری حالت اس طرح کی ہے، آپ کے علاقے میں بھی عیسائی رہتے ہوں گے، ہر علاقے میں رہتے ہیں، یہودی تو کم ہے، یہاں عیسائی زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی عیسائی کو پگڑی پہنتے باندھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ نے کسی عیسائی کو ٹوپی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ نے کسی عیسائی کی سلوار کپڑوں سے اوپر نہیں دیکھی، کبھی آپ نے کسی عیسائی کو عید پر، عید الاضحیٰ یا عید الفطر پر نئے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے کسی عیسائی کو جمعے کے دن چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم کیوں ان کی طرح ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کی طرح ہو جاتے ہیں؟ ہمارا لباس ان کی طرح، ہمارا چلنا ان کی طرح، ہمارا پھرنا ان کی طرح۔ وہ میرے نبی کا میرے شہر میں رہ کر، ہمارے علاقے میں رہ کر ہمارے طریقہ نہیں اپنا سکتا،
لیکن ہم اپنے ہی علاقے میں رہ کر ان کے طریقے اپناتے ہیں، ان کی سیرت اپناتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، پھر کہتے ہیں جی سارے حکمران آ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پیٹرول 300 روپے ہو گیا، آج تک سنا نہیں تھا، گھی 500 روپے ہو گیا، آج تک سنا نہیں تھا، آٹا نہیں مل رہا، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے، ہم دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5 فروری آ رہی ہے، کشمیر یکجہتی منائی جائے گی، کشمیر کو آزاد کروانا ہے، کس سے آزاد کروانا ہے؟ ہندو سے کروانا ہے، اس کی غلامی سے کروانا ہے، خود ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ میرے ملک میں سب سے زیادہ فلمیں ہندو کی چلتی ہیں، میرے ملک میں کلچر ہندو کا چل رہا ہے، میرے ملک میں شادی خوشی غمی دیکھی جائے سارے رسم و رواج ہندو کے طور طریقے پر ہے۔ کشمیر کو آزاد کرانے نکلے ہیں، خود غلام بن بیٹھے ہیں، خود غلام ہیں۔ ہمیں تو غلام آقا کا بننا چاہیے تھا، ہمیں تو غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا چاہیے تھا، ہمیں تو اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے تھا، لیکن ہم دنیا کے غلام بن گئے۔ جب دنیا کے غلام بن جاؤ گے پھر یہی معاملے ہوں گے۔ میرے بھائیو، یونس علیہ السلام کی قوم جب بات نہیں مان رہی تھی، یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ عذاب جب اللہ نے کہا فلانے دن فلانے ٹائم عذاب آ جائے گا، یونس علیہ السلام چل پڑتے ہیں، قوم سے چلے جاتے ہیں۔ قوم کو پتہ چلتا ہے کہ یونس بھی ہماری بستی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، عذاب بھی سامنے آ رہا ہے۔ ساری قوم کھڑی ہو گئی، ساری قوم نے معافی مانگی کہ اللہ آج کے بعد ہم تیرے یونس کی اتباع کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ نے ان کے اوپر مسلط جو عذاب آنا تھا، جس کی خوشخبری ایک پیغمبر نے دی تھی، بشارت دی تھی پیغمبر نے، ان کے سامنے عذاب تھا، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے ان کے اوپر وہ عذاب کو دور کر دیا کیونکہ انہوں نے دل سے معافی مانگی تھی۔ ہم ہیں ایک زلزلہ آتا ہے اس وقت کہتے ہیں توبہ 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 استغفر اللہ، اللہ معاف کر۔ جب زلزلہ ختم ہوتا ہے پھر وہی گانے، وہی فلمیں، وہی باتیں، وہی گالیاں، وہی طریقہ، وہی کام۔ سیلاب آیا، سب ان کی مدد کرنے کے لیے نکلے، دعائیں کر رہے تھے۔ کورونا کی باری آئی، کورونا وائرس پھیلا، سب دعائیں کر رہے ہیں اللہ ایک بار معاف کر دے، توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہی گناہ ہے۔ مجھے بتلائیں شراب خانے ہمارے ملک میں چلے، زنا خانے ہمارے ملک میں چلے، ہمارے بچے اپنے خود تصویریں اپنے موبائلوں پر فیس بک پر اپلوڈ کریں، مسلمان کی بہن بیٹی، ہم خود اپنی عورتوں کو دیکھیں، اپنی بچیوں کو دیکھیں، مسلمان بچیوں کو دیکھیں، بجائے اصلاح کرنے کی ان کے جسم سے لطف اٹھانے کی کوشش کریں، پھر ہم کہیں ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران نہ آئیں۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب خود ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ آج اپنے آپ کو تبدیل کریں، دیکھیں پھر کس طرح تبدیلی دیا۔ حضرت عمر نے کہا تھا، ایک عورت سے پوچھا کہ تو رات کس تاریکی میں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے، سوال کا جواب نہیں دیا، کہا مجھے لگتا ہے یا عمر فوت ہو چکا ہے یا تو عمر ہے۔ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی عورت سے پوچھ جائے، کوئی ایک اجنبی رات کی تاریکیوں میں چلنے والی عورت سے بھی سوال کر جائے کہ تو کون ہے، یا تو عمر ہے یا عمر فوت ہو گیا ہے۔ وہ حکمران ایسے کیوں آئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ قوم ان کے سامنے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا سلواتے ہیں، تھوڑا سا کرتا ان کا کھلا ہے، دوسرے صحابہ کے کرتے کم ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، کہا عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ 22 لاکھ میل مربع پر حکمرانی کرنے والا قوم پوچھ رہی ہے، کیونکہ قوم کو بھی پتہ ہے، پوچھنے والے بھی جو سامنے تھے ان کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں، ہم خود گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر گناہگار وزیر اعظم نہ آئے، گناہگار حکمران نہ آئے، ہم خود شرابیں بیچیں، ہم کہیں شراب بیچنے والا نہ آئے، ہم خود سود کھائیں، کہیں سود لینے دینے والا نہ آئے،
ہم خود کافروں کی حکمرانی کریں، ان کی غلامی کریں اور کہیں کہ ہمارے اوپر کافروں کا غلام، یہودیوں کا غلام مسلط نہ ہو؟ خود جو دل کرتا ہے ہم کرتے رہے۔ کہا عمر یہ کرتا لمبا کیوں، ہمارے کرتے چھوٹے ہیں، آپ کا بڑا ہے کھلا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بھی کہا میں 22 لاکھ میر مربع کا حکمران ہوں، تمہاری کیا جرت ہے مجھ سے پوچھ سکو؟ کہا یہ عبداللہ بیٹھا ہے میرا بیٹا، جب اس کو بھی حصہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، اس نے خود نہیں سلوایا، اس نے اپنی چادر مجھے دے دی، میں نے پہن لیا۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حج تمتع کے اوپر پابندی ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ صحابہ نے وہاں مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہا حج تمتع کے اوپر پابندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر احرام باندھ لیتے ہیں، طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے ابو نے پابندی لگائی ہے، وقت کے حکمران نے پابندی لگائی ہے۔ کہا میرے رسول نے پابندی نہیں لگائی تھی، میرا باپ ہے حکمران ہو کوئی بات نہیں، میں جا کر بات کرتا ہوں۔ اپنے ابو کو جا کر کہتے ہیں کہ عمر آپ جس بات پر پابندی لگا رہے ہیں، اس بات پر میرے رسول نے پابندی نہیں لگائی تھی، آپ کو کس نے حق دیا پابندی لگائی؟ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے، حکمران سے بیٹا پوچھ رہا ہے، آج ہم اپنے حکمرانوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں بات کر سکتے ان ظالموں کے آگے؟ کیونکہ ہم خود چور ہیں، ہم خود خراب ہیں، ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، ہماری راتیں گندی، ہمارے دل گندے، ہمارے دل گندے، ہم خود اپنے دل کی نفس کے حکم اپنا غلامی کرتے ہیں، ہمارا نفس جو کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، آپ علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، یہ کہیں گے، ہمارے بارے میں کہیں گے جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری وہ قوم ہے۔ آپ خود کہیں گے، قرآن مجید ہے کہ اللہ میری یہ قوم ہے، یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، 10 15 کتابیں ہیں ہمارے بچوں کے پاس جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بستے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کبھی آپ نے اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا کر یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا قرآن کی تلاوت بھی کیا کر، قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا وہ قرآن کہ جو قرآن جس بستی میں نازل ہو اللہ اس بستی کو ام القرآن کہے، بستیوں کی سردار کہے۔ وہ قرآن جو آپ پر جو فرشتہ لے کر آئے اللہ اسے روح القدس کہے، فرشتوں کا سردار بنا دے۔ وہ قرآن اگر مکے میں اترے تو مکے کو بستیوں کی سردار قرار دے دیا۔ وہ قرآن میرے نبی علیہ السلام پر اترنے والا اگر جو فرشتہ لے کر آیا، اللہ نے اس فرشتے کو سردار بنایا جس رات میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا 1000 رات، پوری 1000 رات ایک بندہ قیام کرتا رہے، قیام اللیل لیلۃ القدر کی رات، ایک رات اگر جاگے اس ایک رات کا ثواب اتنا ہے، وہ 1000 رات سے زیادہ۔ کیوں کہ وہ رات سردار اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وآیات بینات، کہ جس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اللہ نے اس مہینے کو مہینوں کا سردار قرار دے دیا۔ جس بندے نے آپ نے فرمایا جو قوم اس قرآن کو اپناتی ہے اللہ اس قوم کو سردار بنا دیتا ہے، اس قوم کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ جو قوم اس قوم کو اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، پسے پس ڈال دیتی ہے، اللہ اس قوم کو بھی پسے پس ڈال دیتا ہے۔ اس قوم کو بھی اللہ عزت نہیں دیتا، اس قوم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو قوم قرآن کے ساتھ کرتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتے، ہم اپنے بچوں کو گندی باتیں کرنے سے نہیں روکتے، ہم نے اپنے بچوں کا کبھی موبائل چیک نہیں کیا، ہم اپنی بیٹیوں سے کبھی نظر نہیں رکھتے، پوچھتے نہیں ہیں کیا تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، تربیت نہیں کی۔ تربیت دیکھیں ادھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آخری واقعہ بات ختم کرتے ہیں۔ 10 سال کی عمر ہے،
10 سال کی عمر ہے، آج 10 سال کی عمر کے بچے کو، 5 سال کی عمر کے بچے کو سارا موبائل چلانا آ جاتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، شرم آتی ہے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں حفظ کرنے کے لیے، ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ماں نے اس وقت ڈکیتیں لگتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، قافلے لوٹے جاتے تھے، ماں نے ان کی سلوار کے اندر، نیبے کے اندر، کیبر کے اندر پیسے رکھے، درہم رکھے، ان کو اوپر سلائی کر دیا۔ جا رہے ہیں، راستے میں ڈکیت پڑ جاتے ہیں، قافلے کو لوٹتے ہیں۔ اور ماں کی یہ تربیت بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، تربیت کرنے والی مائیں یہ مائیں ہوتی ہے۔ جب قافلے نے سب کی تلاشی لی، مال لوٹ لیا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر ہے، ان کی بھی تلاشی لی گئی، کچھ نہیں نکلا۔ کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے میرے پاس۔ کہاں ہے؟ کہا یہ سلوار کے اندر سلائی کیے ہوئے یہ پیسے ہیں۔ کہا انہوں نے پیسے جب نکالے تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے پوری تلاشی لی ہے، آپ کہہ بھی سکتے تھے کہ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا جس ماں نے یہاں پیسے چھپائے تھے اس ماں نے یہ بھی کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ حکمران جھوٹ بولتے ہیں، یہ ظالم 40 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان سے بھی زیادہ ظالم آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، ہم نے اگر اپنے علاقے کو، اپنے بستی کو، اپنے آپ کو پاک نہ کیا، اپنے نفس کو پاک نہ کیا، اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے قریب نیکیاں کر لو، عمل کر لو، ایسا وقت آئے گا کہ جب زمین سے فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے کیڑے نکلتے ہیں زمین سے، جیسے زمین سے ہریالی اٹھتی ہے اس طرح زمین سے فتنے اٹھیں گے، فتنے ابھریں گے، پھر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، اتنا تنگ ہو جائے گا۔ فرمایا رات کو مسلمان ہوگا، دن کو کافر ہوگا، دن کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا۔ میرے بھائیوں، فرمایا ایسا وقت آ جائے گا، قحط اتنا پڑ جائے گی کہ عورتیں قحط کی وجہ سے اپنا جسم بھی بیچنے پر مجبور ہو جائیں گی، لوگ حرام کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ وقت کیوں آئے گا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ ایسا وقت نہ آ جائے، خود سدھرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنا تزکیہ کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جس طرح لوگوں کے سامنے ہیں اندھیرے میں بھی اسی طرح ہوگے، جیسے لوگوں کے سامنے ایک ہی چہرہ رکھیں گے، یہ نہیں علیحدگی کے اندر گناہ کریں، سامنے نیک بن جائیں، ایک ہی اپنا ایک ہی طریقہ رکھیں گے۔ ہم جب نیکی والے بن جائیں گے، قد افلح من تزکا، جب ہم اپنا تزکیہ کریں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اللہ سے کرتے رہیں گے ہر حال میں، جب تک خود نہیں بدلیں گے دنیا نہیں بدلے گی۔ خود کو بدلنے کے لیے دنیا بھی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے بچوں کو بدلیں، تبدیل کریں اپنے آپ کو، قرآن کے ڈھانچے میں آ جائیں، قرآن کی اتباع میں آ جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کا رسول بھی راضی ہوں گے، اس سے دنیا بھی سدھر جاتی ہے، آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ ایک ہی حل ہے اچھے حکمرانوں کا، ایک ہی حل ہے عمر جیسے حکمران کا۔ دعاؤں سے حل نہیں ہوتا، کام سے حل ہوتا ہے، محنت سے حل ہوتا ہے۔ آپ محنت کریں گے، اپنے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ حکمران بھی اللہ تعالیٰ اچھے دے گا، اس ملک کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنائے، قرآن پر چلنے والا بنائے، حدیث پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔